الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم البیان کے مقدمے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں یہ چیز واضح کی گئی کہ جب اللہ کے رسول مبعوث ہوتے ہیں تو مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ان کی قوم کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ دو صورتوں میں صادر ہوتا ہے، یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ رسول کے ساتھی کم تعداد میں ہیں، کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوا۔ دوسری صورت یہ کہ اس کے ساتھی بھی معتدل تعداد میں ہیں اور کوئی دارالہجرت بھی میسر ہو گیا ہے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ پہلی صورت میں، یعنی پہلی صورت کون سی ہے؟ جس میں ساتھی بھی کم تعداد میں ہے، کوئی دارالہجرت بھی نہیں میسر ہوا، جیسے سیدنا لوط علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ بیوی بھی ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلی صورت میں رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد، یعنی ہجرت ہوتی ہے، رسول اپنی قوم سے نکل جاتا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو قرآن میں ملیں گی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کس رسول نے اپنی قوم کو کس وقت کس طرح چھوڑا۔ رسول کے قوم کو چھوڑ دینے کے بعد یہ فیصلہ اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی فوجیں نازل ہوتی ہیں۔ رسول اپنے چند ساتھیوں کو لے کر بستی سے نکل جاتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کی فوجیں زمین پر آ گئی، خدا کے جنود قاہرہ نے حملہ کر دیا ہے اس پوری بستی پر۔ صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جس کو آپ سائیکلون کہتے ہیں، یعنی جس میں تیز آندھی چلتی ہے اور پھر وہ سب کچھ اٹھا کے پھینک دیتی ہے۔ اس کی تصویریں کھینچی ہیں قرآن مجید نے کہ کیسے ہوا یہ۔ صاف و حاسب کا طوفان اٹھتا، یعنی جو کنکر پتھر اٹھا کے پھینکنے والی ہوائیں ہیں ان کو صاف و حاسب کہا جاتا ہے۔ اور ابر و باد کے لشکر، بادل امڑ آتے ہیں، آسمان برس پڑتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہواؤں کے عجائب تصرفات سے ایک غیر معمولی نوعیت کی جنگ چھڑ گئی ہے، جس میں اب اس بستی میں کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ابر و باد کے لشکر قوم پر اس طرح حملہ آور ہو جاتے ہیں، یعنی ہوا اور بادل، یہ معلوم ہوتا ہے کہ پوری بستی کو تلپٹ کر دینے کے لیے امٹ پڑے کہ رسول کے مخالفین میں سے کوئی بھی زمین پر باقی نہیں رہتا۔ یہ آگے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس کی کیسی تصویریں کھینچتا ہے۔ اس کا سب سے پہلا ظہور تو سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد ہوا، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا ہے۔ ان کو ایک کشتی بنانے کے لیے کہہ دیا گیا، حجت پوری ہو گئی، قوم کے فیصلے کا وقت آ گیا۔ قوم کے سردار اور اعیان و اکابر مذاق اڑاتے ہوئے پاس سے گزرتے ہیں، وہ خاموشی سے کشتی بنا رہے ہیں، چونکہ اتنے بڑے پیمانے پر طوفان آنے والا ہے کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے جہاں رسول اور اس کے ساتھیوں کو نکال کے لے جایا جا سکے۔ تو ایک کشتی بنانے کا حکم دے دیا گیا، اور پھر اہل ایمان سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ اس میں سوار ہو گئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کہ اپنا پانی پھینک دو، اور زمین سے کہا اپنا پانی اگل دو، اور ہم نے ایک جگہ مقرر کر دی تھی، وہاں جا کے پانی کھڑا ہو گیا۔ یعنی اس طریقے سے یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے کہ کس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا، اور وہ بھی دست بدعا ہوتے ہیں، لیکن ایک موج اٹھتی ہے اور اس کو ہی بہا لے جاتی ہے۔ یعنی اس طریقے سے پوری کی پوری قوم برباد کر دی جاتی ہے، زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہتا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح، قوم شعیب اور اس طرح کی بعض دوسری قوموں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ چنانچہ قرآن مجید ان قوموں کی سرگزشت سناتا ہے، جگہ جگہ سناتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ان کے پیغمبروں نے کیا بات آ کر کہی، کس طرح انذار کیا، کیسے انذار عام ہوا، کس طرح اتمام حجت ہوا، پھر کس طریقے سے فیصلہ سنایا گیا، آخری الٹیمیٹم کیسے دیا گیا۔ کسی قوم سے کہا گیا 2 دن 3 دن، کسی کے لیے اونٹنی نامزد کر دی گئی، اور پھر جیسے ہی پیغمبر اور اس کے ساتھی باہر نکلے تو یہ معلوم ہوا کہ زمین و آسمان سب کے سب ایک بستی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔
اس سے مستثنا صرف بنی اسرائیل رہے، جن کے اصلاً توحید سے وابستہ ہونے کی وجہ سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے ان کو چھوڑنے کے بعد ان کی ہلاکت کے بجائے ہمیشہ کے لیے مغلوبیت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے ایک رعایت رکھی ہے جو اصلاً خدا کی ماننے والی قومیں ہیں، توحید پر ان کا ایمان ہے، لیکن پیغمبر کے انذار کے بعد آمادہ سرکشی ہو گئی۔ ان کی سب سے نمایاں مثال بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کا معاملہ عام اقوام کا نہیں ہے، یعنی بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مرحلے میں، پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ جس میں ہر قوم کی طرف اللہ کے رسول آئے، دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کو منتخب کیا کہ اب یہ پوری کی پوری ذریت ابراہیم، دوسرے لفظوں میں کہیے ایک پوری قوم اس کے لیے تیار کی گئی کہ یہ نبوت کا فریضہ انجام دے۔ یہ وہ خصوصی منصب ہے جو بنی اسرائیل کو حاصل ہوا۔ تو اس منصب پر فائز ہونے اور توحید سے وابستہ ہونے، کیونکہ یہ قرآن نے ضمانت دے دی ہے کہ جس طرح یہاں کے عذاب میں توحید زندگی کی ضمانت بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح قیامت میں بھی یہ فرمایا ہے نا کہ میں سارے جرائم کو معاف کر سکتا ہوں اپنے اصول قانون کے مطابق، لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ چونکہ توحید سے وابستہ تھے، اس کے ماننے والے تھے، اب غلطیاں کر رہے تھے، شرک کا ارتکاب بھی کر رہے تھے، لیکن اصلاً اسی مقام پر کھڑے تھے کہ اللہ ایک ہے اور ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ جو جرائم کر رہے تھے ان پر جب متنبع کیا گیا، اور خاص طور پر سیدنا مسیح علیہ السلام نے متنبع کیا اور ان پر آخری حجت تمام کی اور یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو پھر عذاب کا فیصلہ کیا گیا۔ ان کے لیے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد جب عذاب کا فیصلہ کیا گیا تو ان کی خصوصی حیثیت بھی پیش نظر ہے اور توحید سے ان کی وابستگی بھی پیش نظر ہے۔ دونوں کو سامنے رکھ کے ان کو زمین سے مٹا نہیں دیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کو ان پر غلبہ عطا فرما دیا ہے، یعنی یہ ان کے محکوم ہو کر رہیں گے۔ تو گویا جو اللہ کا فیصلہ صادر ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں مجرم کو سزائے موت اور فلاں کو عمر قید، تو ان کے لیے عمر قید کی سزا ہوئی ہے، یعنی ان کو محکوم اور مغلوب کر کے قیامت تک باقی رکھا جا رہا ہے۔ اور اس طرح گویا خدا کی دینونت اور خدا کے فیصلے کا یہ زندہ نمونہ ہے۔ اس کی تفصیلات پر ہم آگے بحث کریں گے، کیونکہ یہ سورہ بقرہ میں زیر بحث آ رہی ہے۔ یہ ایک صورت ہے، پہلی صورت یہ ہوتی ہے۔ دوسری صورت میں عذاب کا یہ فیصلہ رسول اور اس کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے نافذ کیا جاتا ہے، یعنی اب رسول کے ساتھی بھی اچھی تعداد میں ہیں اور ان کو کوئی دارالہجرت بھی میسر آ گیا ہے، جہاں ان کا باقاعدہ ایک نظم قائم ہو گیا ہے، جس کو آپ جدید اصطلاح میں حکومت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہاری تلواروں کے ذریعے سے وہ عذاب آئے گا جو طوفانوں سے پہلے آیا کرتا تھا۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی اللہ کے فرشتوں کے ہاتھ سے جو عذاب آتا تھا اب وہ اہل ایمان کے ہاتھ سے آئے گا۔ اس صورت میں قوم کو کچھ مزید مہلت مل جاتی ہے۔ رسول اس عرصے میں دارالہجرت کے مخاطبین پر اتمام حجت بھی کرتا ہے۔ اب دارالہجرت میں جہاں آ گئے ہیں وہاں بھی کچھ لوگ ہوں گے، تو اتمام حجت کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ یثرب میں ہوا۔ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم قریش مکہ پر اتمام حجت کیا، ہجرت کی، یثرب میں آئے، اور پھر یہاں یہود آباد تھے، اوس و خزرج کے قبائل آباد تھے، ان پر اتمام حجت شروع ہو گیا۔ اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی تربیت اور تطہیر و تزکیہ کے بعد انہیں اس معرکہ حق و باطل کے لیے منظم بھی کرتا ہے۔ یعنی اب چونکہ عذاب فرشتے نہیں لائیں گے، اب سائیکلونی طوفان نہیں اٹھے گا، اب پانی کو حکم نہیں دیا جائے گا کہ وہ نکلے اور آسمان اپنا پانی اگل دے اور زمین اپنا پانی اگل دے اور ایک پوری قوم غرقاب کر دی جائے۔ اب ان لوگوں کے ہاتھ سے عذاب یا سزا کا نفاذ ہونا ہے، تو اس وجہ سے اب کیا ہے کہ ان کی تربیت کی جائے، ان کا تطہیر تزکیہ کیا جائے، ان کو پہلے تیار کیا جائے۔ تطہیر و تزکیہ کا مطلب ہے یعنی کھوٹ دور کر کے پاکیزہ انسان بنایا جائے، اور پھر ایک حق و باطل کا مارکہ برپا ہونا ہے، یعنی ایک طرف حق ہے دوسری جانب باطل ہے۔ اور دارالہجرت میں اپنا اقتدار بھی اس قدر مستحکم کر لیتا ہے، یعنی اب یہ بھی ضروری ہے
کہ چونکہ انسانوں کے ذریعے سے یہ معاملہ ہونا ہے تو وہاں پر حکومت مستحکم ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ جس گروہ کے ذریعے سے اقدام کیا جا رہا ہے اس کا اپنا مرکز خطرے میں پڑ جائے تو اس کو محکم کر لیا جاتا ہے کہ اس کی مدد سے وہ منکرین کے استیصال اور اہل حق کی سرفرازی کا یہ مارکا سر کر سکے۔ یعنی اب منکرین کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، استیصال کا مطلب یہ ہے، اور اہل حق کو سرفرازی حاصل ہونی ہے۔ خدا کا فیصلہ یہ صادر ہونا ہے کہ یہ چھوٹا سا گروہ اب زمین کی حکومت حاصل کرے گا اور دوسرے گروہ کو ان کا مغلوب و محکوم ہو کر رہنا ہے یا زمین سے مٹا دیا جانا ہے، یہ ہونا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مارکا ہے، اب اس کو سر کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں وہ پہلی صورت نہیں ہوئی کہ حضور ہجرت کر کے نکلتے، غار ثور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے اور آسمان کی فوجیں اترتی اور مکے کو تباہ کر دیا جاتا، یہ نہیں ہوا۔ بلکہ چونکہ آپ کے ساتھی بھی معتدب تعداد میں تھے، آپ کو دارالہجرت بھی میسر آ گیا تھا، تو اب یہ دوسری صورت پیدا ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی، چنانچہ آپ کی طرف سے انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات اور اپنے مخاطبین کے لیے جزا و سزا کی یہ سرگزشت ہی قرآن کا موضوع ہے۔ یعنی اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ انذار ہو رہا ہے، انذار عام ہو رہا ہے، اتمام حجت کا مرحلہ آ گیا ہے، ہجرت کا موقع آ گیا ہے، قوم کو چھوڑنا ہے اب، اور پھر مخاطبین کے لیے فیصلہ سنایا جا رہا ہے، جزا و سزا برپا ہو رہی ہے۔ تو یہ سارے مراحل ذہن نشین کر لیجئے، یعنی انذار، خبردار کرنے کا عمل شروع ہو گیا۔ 2-3 سال اگر تاریخ کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی صورت رہی۔ انذار عام کا مرحلہ شروع ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اٹھیے اور اپنی پوری قوم کو، اس کے سرداروں کو کھلم کھلا مخاطب کیجیے، علانیہ دعوت دیجیے، میدان میں کھڑے ہو جائیے اور اب بتائیے ان کو کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد پھر ظاہر بحث تمیز شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے پیغمبر کو طرح طرح کے اسالیب میں اپنی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے، پھر ان کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں، ان کے عذرات کا کلا کما کیا جاتا ہے، تو ایک گویا اتمام حجت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کہ ہجرت و برات کا موقع، یعنی اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ رسول کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ بھی کوئی 2-3 سال یہ مرحلہ جاری رہا ہے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جب دارالہجرت میسر ہوا تو اب گویا مخاطبین کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ ہو رہا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے اور جزا دینے کا عمل بھی شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر 10 سال کے عرصے میں یہ سارا عمل بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ یہ جو ساری سرگزشت ہے، یعنی انذار ہونا ہے، انذار عام ہونا ہے، مخاطبین پر حجت تمام ہونی ہے، ہجرت اور برات کا مرحلہ آنا ہے، یہ جو سب کچھ ہے یہ ایک سرگزشت ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے۔ یعنی قرآن مجید اصل میں یہ کہانی آپ کو سنا رہا ہے، پوری کی پوری داستان جیسے ہوئی ہے ویسے کی ویسے محفوظ کر دی گئی ہے۔ اس کی ہر سورہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی سورہ میں توحید بیان ہونی ہے، کسی میں آخرت بیان ہونی ہے، کسی میں قانون بیان ہونا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ عمل ہونا ہے اور اس کے خطبات ہیں جو نازل ہو رہے ہیں، اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے تمام ابواب اسی لحاظ سے مرتب کیے گئے ہیں۔ یعنی اب جب ترتیب دیا گیا قرآن مجید کو، اور جس طرح کہ آگے معلوم ہوگا کہ 7 ابواب میں تقسیم کر کے صورتیں مرتب کی گئی، تو ترتیب میں بھی یہی چیز ملحوظ رکھی گئی، یعنی انہی مراحل کے لحاظ سے صورتوں کو مرتب کر دیا گیا۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے بہت اچھی طرح سے، اس سے ترتیب کی حکمت بھی واضح ہو جائے گی۔ اس ترتیب کی نوعیت، یعنی یہ جو قرآن مجید کو اب ترتیب دیا گیا ہے، تو اس کے اندر جو فلسفہ کار فرما ہے وہ وہی ہے کہ پیغمبر کی سرگزشت کے مراحل کے لحاظ سے ترتیب دے دیا گیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے رخت سفر باندھا، آپ سامان اٹھا کر باہر نکلے، آپ نے کسی بس یا کسی ٹرین کا انتخاب کیا، آپ ایئرپورٹ پر پہنچے، تو یہ مراحل ہیں نا، تو ان مراحل کے لحاظ سے یہ آپ کے سفر کے مراحل ہیں، پیغمبر کی دعوت کے مراحل، یعنی انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، جزا و سزا، یہ جو مراحل ہیں ان مراحل کا ہی لحاظ رکھ کے قرآن کو ترتیب دے دیا گیا، کیونکہ وہ صورتیں اتری اس کے لحاظ سے۔ اس ترتیب کی نوعیت بالاجمال یہ ہے
کہ قرآن کی تمام صورتیں آپس میں توام بنا کر، یعنی اب قرآن مجید کی جو صورتیں مختلف مراحل میں اتریں تو کیا کیا گیا، ان تمام صورتوں کو جو 114 کی تعداد میں ہیں ان کو سامنے رکھا گیا، اور پھر ان میں سے سب صورتوں کو توام بنا دیا گیا، جوڑے پیز کی شکل. یعنی صورتیں کچھ اپنے مضمون کے لحاظ سے ایسی ہیں کہ ایک سورہ سے بات شروع ہوتی ہے، دوسری میں پایہ تکمیل کو پہنچ جاتی ہے، ایک سے تمہید اٹھائی جاتی ہے، دوسرے میں نتائج سامنے آ جاتے ہیں، ایک میں ایک پہلو کو لیا جاتا ہے، دوسرے میں دوسرے پہلو کو لے لیا جاتا ہے. تو کیا کیا گیا، توام بنا کر، جوڑے بنا کر 7 ابواب کی صورت میں جمع کر دی گئی. یعنی 114 صورتوں کو لیا گیا، ان کو توام بنا کے، جوڑے بنا کے، پیرس کی شکل دے کے مرتب کیا گیا. پھر کیا کیا گیا، پھر یہ کیا گیا کہ اب 7 ابواب میں تقسیم کر دیا گیا. یعنی وہی مراحل سامنے رکھے گئے، اور ایک باب میں وہ ایک طریقے سے پایہ تکمیل کو پہنچ گئے، دوسرے میں دوسرے طریقے سے، تیسرے میں تیسرے طریقے سے، اس طرح ان کو مرتب کر دیا گیا. یعنی ہر سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے اپنا ایک جوڑا اور مثنیٰ رکھتی ہے، اور دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے. یعنی جیسے مرد و عورت ہیں، بالکل اسی طریقے سے اپنے مضمون کے لحاظ سے ہر سورہ کا ایک جوڑا ہوتا ہے یا اس کا ایک مثنیٰ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ چھوٹی صورتوں میں دیکھیں نا، یہ سورہ، سمجھنے کے لیے میں مثال دے رہا ہوں، سورہ فلق، سورہ ناس، تو کیا ہے، یعنی ایک سورہ میں اور دوسری سورہ میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک جوڑے کی سی مناسبت ہے. بالکل یہی شکل آپ کو قرآن مجید کی کم و بیش ساری صورتوں میں نظر آئے گی، جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے. اس سے مستثنا چند صورتیں ہیں، یعنی حسن ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے کچھ صورتیں اس سے مستثنا بھی ہیں، جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ ہے. یعنی قرآن مجید کی سب صورتیں تو عام ہیں کم و بیش، لیکن سورہ فاتحہ مثال کے طور پر پورے باب کے لیے ایک دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، اور قرآن کے لیے، جن میں سے فاتحہ پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ، اور باقی تتمہ و تکملہ یا خاتمہ باب کے طور پر آئی ہیں. یعنی جس طرح سورہ فاتحہ ایک دیباچے کے طور پر الگ ہے، اور آگے پھر 4 صورتیں ہیں جن میں سے بقرہ، آل عمران توام، اسی طرح نساء اور مائدہ توام. یعنی جوڑے آگے 2 ہیں، 4 صورتوں میں 2 جوڑے بنا دیے گئے ہیں، اور شروع میں ایک سورہ منفرد ہے، سورہ فاتحہ، اس لیے کہ قرآن شروع ہو رہا ہے تو اس کا ایک دیباچہ ہے، اس کی ایک ابتدا ہے جس سے وہ شروع کیا گیا ہے. اسی طرح جو باقی صورتیں آپ کو منفرد نظر آئیں گی، ان میں کیا ہوتا ہے، ان میں یہ ہوتا ہے کہ جوڑا جوڑا صورتیں چلی آ رہی ہیں 2 کر کے، اور آخر میں کوئی ایک سورہ ہوگی جو تتمے اور تکملے کی حیثیت اختیار کر لے گی، گویا مضمون اپنے خاتمے پر پہنچ گیا ہے اور وہ خاتمے کی سورہ ہے. یہ طریقہ ہے، جس طرح یہ ابتدا کی سورہ ہے تو بعض جگہوں پر خاتمے کی صورتیں بھی. پھر کیا کیا گیا، پھر 7 مجموعوں کی صورت میں جنہیں ہم نے ابواب سے تعبیر کیا ہے، یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں. یعنی تمام صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، ان میں سے کبھی ابتدا میں ایک منفرد سورہ ہوتی ہے، کبھی خاتمے پر ایک منفرد سورہ ہوتی ہے، اور ان تمام صورتوں کو اس طرح ترتیب دیا گیا کہ اس کے 7 گروپ بن گئے ہیں، 7 ابواب بن گئے ہیں. یہ صورتیں قرآن میں مرتب کر دی گئی ہیں. قرآن سے متعلق یہ حقیقت سورہ ہجر میں اس طرح بیان ہوئی ہے. یعنی قرآن مجید نے اپنے اس ترتیب کو خود بیان کر دیا ہے. قرآن مجید کا ارشاد ہے، یہ سورہ ہجر کی 87 آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور ہم نے اے پیغمبر تم کو 7 مثانی دیے ہیں، یعنی یہ قرآن عظیم عطا فرمایا ہے. مثانی کا مطلب ہے جوڑے، تو فرمایا ہم نے تم کو 7 مثانی دیے ہیں، وہ 7 ابواب ہیں، اور ان میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں. اور پھر بتایا کہ یہ 7 مثانی یعنی 7 ابواب جن میں جوڑا جوڑا صورتیں ہیں، یہ مل کے پورا قرآن عظیم بن جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید نے خود اپنی ترتیب کا راز کھول دیا اور یہ بتایا ہے کہ اس کی نوعیت یہ ہے. قرآن کے ان 7 ابواب میں سے ہر باب ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے، اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہونا بھی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے سے ابتدا ہوئی ہے، مدینے میں اختتام ہوا ہے. تو اب ہوگا کیا، ہوگا یہ کہ ابتدا مکی صورتوں سے ہوگی اور خاتمہ مدنی صورتوں پر ہوگا. تو ہر باب میں یہی ترتیب ہے، یعنی ابتدا میں ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتیں ہوں گی، اور پھر خاتمے پر ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتیں ہوں گی. اب دیکھیے کہ یہ 7 باب کیسے ترتیب دیے گئے ہیں. پہلا باب
فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور مائدہ پر ختم ہوتا ہے. یعنی 5 صورتیں ہیں پہلے باب میں. فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے. اس میں فاتحہ مکی اور باقی 4 مدنی ہے. یعنی وہی چیز، ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوگا، ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جائے گا. تو پہلے باب میں یہ ہے کہ ایک ہی سورہ مکی ہے اور اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں، اور اس طرح یہ پورا باب وجود میں آ گیا ہے. دوسرا باب انعام اور اعراف 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور 2 مدنی صورتوں انفال اور توبہ پر ختم ہو جاتا ہے. جس طرح اس میں 5 صورتیں، اس میں صورتیں 4 ہیں، اور ان میں سے کیا کیا گیا ہے، 2 مدنی صورتوں کا ایک جوڑا، 2 مکی صورتوں کا ایک جوڑا. یعنی مکی صورتیں ہیں 2، وہ کون سی ہیں؟ انعام اور اعراف. مدنی صورتیں انفال اور توبہ. تو وہ شروع ہو رہا ہے انعام سے، پہلے انعام اور اعراف 2 مکی صورتیں آئیں، اور پھر آگے انفال اور توبہ 2 مدنی صورتیں آ گئیں. تیسرے باب میں یونس سے مومنون تک پہلے 14 صورتیں مکی ہیں، اور آخر میں ایک سورہ نور ہے جو مدنی ہے. یعنی پوری کی پوری باب کی صورتیں مکی ہیں، آخر میں ایک سورہ ہے مدنی. بالکل وہی صورت ہے جو پہلے باب میں ہے. یعنی وہاں ایک سورہ مکی ہے اور 4 مدنی ہے، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ یونس سے مومنون تک 14 صورتیں مکی ہیں اور آخر میں ایک سورہ نور مدنی ہے. چوتھا باب فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے. اس میں پہلی 8 صورتیں مکی اور آخر میں ایک یعنی احزاب مدنی ہے. یعنی اس میں بھی بالکل وہی چیز ہے جو تیسرے میں ہے. تیسرے میں بھی سب صورتیں مکی ہیں، آخر میں ایک سورہ مدنی. اس میں بھی سب صورتیں مکی ہیں، آخر میں ایک سورہ یعنی سورہ احزاب مدنی. اور یہ دیکھیے کہ نور اور احزاب بالکل اسی طریقے سے تتمہ اور تکملہ بن جاتی ہیں جیسے سورہ فاتحہ دباچہ ہے. تو وہ بھی منفرد، یہ بھی منفرد. 5واں باب سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے. اس میں 13 صورتیں مکی اور آخر میں 3 مدنی. یعنی اس کی ترتیب یہ ہے. اور 6واں باب کاف سے شروع ہو کر تحریم پر ختم ہوتا ہے. اس میں 7 مکی اور اس کے بعد 10 مدنی ہے. یعنی 7 صورتیں مکی ہیں اور پھر آخر میں 10 مدنی ہیں. اور 7واں باب ملک سے شروع ہو کر ناس پر ختم ہوتا ہے. اس میں آخری 2 یعنی معوذتین سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. یہ مدنی اور باقی سب مکی. اس کی نوعیت یہ ہے. ان میں سے ہر باب کا ایک موضوع ہے. یعنی یہ 7 جو اب باب ہیں، یہ تو اس میں صورتیں کس ترتیب سے رکھی گئی ہیں وہ بیان ہو گیا. اب یہ کہ ان میں سے ہر باب کا پھر ایک موضوع بھی ہے. اب اس کو دیکھیے کیا ہے. پہلے باب کا موضوع یہود و نصارہ پر اتمام حجت. یعنی یہاں قریش مخاطب نہیں ہے. پہلے باب میں مخاطب اصل میں یہود و نصارہ ہے، اور ان پر اللہ کی حجت تمام ہوئی ہے. یہ لوگ ہیں کہ جو مدینہ میں آ کر مخاطب ہو گئے. ان کی جگہ ایک نئی امت کی تاسیس، یعنی یہود و نصارہ چونکہ پہلے خدا کی منتخب امت ہے، ان کی طرف نبوت آئی ہے، وہی حاملین شریعت ہیں. ان کی جگہ پر اب ایک نئی امت اٹھائی جا رہی ہے. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا کردار ختم ہوا اور ایک نئی امت اب سامنے آ رہی ہے. وہ جو نئی امت سامنے آ رہی ہے، پھر اس باب میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی دیکھیے اتمام حجت ہوا، ایک نئی امت بننا شروع ہو گئی، اور اس نئی امت کا تزکیہ و تطہیر شروع ہو گیا. یعنی اب اس امت کو ایک پاکیزہ امت بنانا ہے، اس کو منافقت سے پاک کرنا ہے، اس کو منکرین سے الگ کرنا ہے، اس کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہونا ہے. اور پھر آخر میں اس کے ساتھ خدا کا آخری عہد و پیمان ہے کہ اب تمہیں دنیا کے اندر میرا پیغام پہنچانا ہے. تو آخری عہد اللہ تعالیٰ نے پھر اس امت سے لیا ہے. یہ پہلا باب ہے. دوسرے باب میں مشرکین عرب پر، یعنی دیکھیے پہلے باب میں مخاطب کون ہے؟ یہود و نصارہ. اس میں مخاطب کون ہے؟ مشرکین عرب، یعنی قریش مکہ اور دوسرے مشرکین. دوسرے باب میں مشرکین عرب پر اتمام حجت، مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے. یعنی دوسرا باب کیسے ہوتا ہے؟ اس میں مشرکین عرب پر اللہ کی حجت تمام ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کا وہی تزکیہ و تطہیر، یعنی انہیں پاکیزہ بنانے کا عمل، انہیں دوسروں سے الگ کرنے کا عمل. یہ تزکیہ و تطہیر میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ان کے اخلاق و کردار کی پاکیزگی، ان کو خدا کی شریعت کا حامل بنانا، یہ بھی اس کا ایک پہلو ہے. اور اس وقت جو مختلف گروہ موجود ہیں ان میں سے ان کو الگ کر لینا، کیونکہ اب اللہ کا فیصلہ ہونا ہے. جیسے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو اٹھا کر کشتی میں ڈال لیا،
الگ کر دیا ان کو. تو یہ تطہیر کا لفظ دونوں پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، مسلمانوں کے تزکیہ و تطہیر اور خدا کی آخری دینونت کا بیان ہے. دینونت جزا و سزا، یعنی یہ آخری دینونت ہے. اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو قیامت صغریٰ برپا ہوتی رہی ہے وہ آخری مرتبہ برپا ہو رہی ہے، تو پھر یہ دینونت برپا ہو گئی ہے. اس باب میں خاتمے پر اس باب کی آخری سورہ اسی وجہ سے سورہ توبہ ہے. خدا کا قہر نازل ہو گیا ہے، خدا کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، مشرکین عرب کے قتل عام کا حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی. تو یہ اس باب کی ترتیب ہے. تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب کا موضوع ایک ہی ہے، اور وہ انذار و بشارت اور تزکیہ و تطہیر ہے. یعنی خبردار کرنا ہے اور اہل ایمان کو جنت کی بھی بشارت دینی ہے اور دنیا میں بھی سرفرازی کی بشارت دینی ہے. منکرین کو آخرت میں بھی عذاب سے خبردار کرنا ہے اور دنیا میں جو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے بھی خبردار کرنا ہے. تو یہ خبردار کرنا، انذار، اور بشارت، خوشخبری، یہ اس کا موضوع ہے. اور ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ اہل ایمان کا تزکیہ و تطہیر ہو رہا ہے. ساتویں اور آخری باب کا موضوع قریش کے سرداروں کو انذار قیامت، یعنی اس میں اصلاً مخاطبی قریش کی لیڈرشپ ہے، ان کو انذار قیامت کیا جا رہا ہے. وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے، کائنات کے سارے نظم کو درہم برہم کیا جانے والا ہے، خدا کا فیصلہ ہونے والا ہے. ان پر اتمام حجت، اس کے نتیجے میں انہیں عذاب کی وعید. اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، اس دعوت کو قبول نہیں کرو گے تو پھر عذاب سروں پر منڈلا رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سرزمین عرب میں غلبہ حق کی بشارت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اب آپ کی قوم، یعنی اس وقت تنہا کھڑے، کوئی آثار نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ قریش کی لیڈرشپ یہ اب بربادی کے آخری کنارے پر پہنچ گئی ہے اور آپ کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس سرزمین کی حکومت آپ کو دی جانے والی ہے. اسے ہم مختصر طریقے پر محض انذار و بشارت سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی یہ اس کی تفصیل کر دی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا موضوع بھی اصل میں انذار و بشارت ہے. ایک طرف منکرین کو خبردار کر دیا گیا ہے آخری درجے میں کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور دوسری جانب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی جا رہی ہے کہ آپ کو کیا سرفرازی حاصل ہونے والی ہے. ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے. اب قرآن نے کیا ہے؟ دو گروہ ہو گئے ہیں، یعنی ایک یہود و نصارہ ہیں، ان پر اتمام حجت ہے اور نتیجہ نکلنا ہے. دوسری طرف مشرکین عرب ہیں، ان پر اتمام حجت ہے اور نتیجہ نکلنا ہے. تو دو گروہ ہیں. تو اب کیا یہ گیا ہے کہ پہلے باب کو لے کر اس کو بھی دوسرے باب میں جا کر آخری نتیجے تک پہنچا دیا ہے، اور باقی تمام ابواب کو بھی اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وہ ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف بن گئی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آگے چل کر میں اس کی مثال دی ہے کہ جیسے آپ نے ایک احرام بنا دیا، ادھر سے آپ گئے اور چوٹی پر پہنچ گئے، ادھر سے گئے تو چاندی چوٹی پر پہنچ گئے. ان میں سے پہلے باب کو الگ کر لیجئے تو قرآن میں ان کی ترتیب خاتمے سے ابتدا کی طرف ہے. چنانچہ ساتواں باب انذار و بشارتی پر مکمل ہو جاتا ہے. پیچھے سے دیکھیے، اس کے بعد چھٹے کے بعد پانچویں کے بعد چوتھے اور تیسرے باب میں انذار و بشارت کے ساتھ تزکیہ و تطہیر کا مضمون بھی شامل ہو گیا. یعنی پہلے انذار و بشارت پر بات ختم ہو گئی، پھر اب آگے جو اب باب آئے وہ کون سا ہے؟ چھٹا، پانچواں، چوتھا اور تیسرا. چار اب باب میں انذار و بشارت کے ساتھ کس مضمون کا اضافہ ہوا؟ تزکیہ و تطہیر کے مضمون کا اضافہ ہو گیا. پھر دوسرا اور اس سلسلے کا آخری باب ہے، یعنی ادھر سے پہلے کے بعد دوسرا اور ادھر سے آپ آئے تو سب ابواب کے بعد آخری باب. تو پھر دوسرا اور اس سلسلے کا آخری باب ہے جس میں پیغمبر کا انذار اپنے منتہا کو پہنچتا ہے، یعنی اب گویا کلمینیشن کو پہنچ گئی بات. لہذا اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے ساتھ، یعنی اس باب میں بھی اتمام حجت ہوا ہے، اس میں بھی تزکیہ و تطہیر ہوا، لیکن اس میں مخاطبین کے لیے آسمان کی عدالت کا وہ فیصلہ بھی سامنے آ جاتا ہے جسے ہم قیامت سے پہلے خدا کی آخری دینونت سے تعبیر کرتے ہیں. اس باب میں ادھر والوں کے لیے بھی فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور ادھر والوں کے لیے بھی خدا کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے. یعنی فیصلہ کیا ہے؟ اہل ایمان کے لیے سرزمین عرب کی بلکہ دنیا کی بادشاہی، اور منکرین کے لیے تباہی، محکومیت اور استیصال، خاتمہ کر دیا گیا ان کا.
تو یہ آخری دینونت ہے، آخری جزا و سزا ہے جو دنیا میں برپا ہوئی، اور اب اس کے بعد قیامت کی جزا و سزائی برپا ہوگی۔ آخری مرتبہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو آخری مرتبہ یہ واقعہ یعنی خدا زمین پر قیامت برپا کرے، یہ آخری مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا۔ پہلا باب اس لحاظ سے بالکل الگ ہے کہ مشرکین عرب کے بجائے وہ یہود و نصارہ کے لیے خاص ہے، یعنی پہلے باب کی یہ خصوصیت ہے کہ باقی تمام ابواب مشرکین عرب پر اتمام حجت کر رہے ہیں، وہی رسول اللہ کی قوم ہے اصل میں، اور یہ جو پہلا باب ہے وہ اس لحاظ سے بالکل منفرد ہو جاتا ہے کہ اس کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، ان پر اس میں اتمام حجت کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن کی ابتدا سے دیکھیے تو یہ بھی تزکیہ، یہ بھی اتمام حجت اور تزکیہ و تطہیر کے بعد سورہ توبہ میں دینونت کے مضمون سے بالکل اسی طرح مربوط ہو جاتا ہے جس طرح اوپر کے ابواب اور خاتمے سے ابتدا کی طرف آئیے تو ترتیب سعودی سے مربوط ہو جاتے ہیں۔ ترتیب سعودی الٹی ترتیب، یعنی ادھر سے نیچے سے اوپر آئیے، ادھر سے آپ اوپر جائیے، تو اوپر جا کے آپ سورہ توبہ میں مل جاتے ہیں کہ وہاں یہود و نصارہ کا بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور مشرکین عرب کا بھی فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ لہٰذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے، یعنی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے تو سنام اونٹ کے کوہان کو کہتے ہیں اور ذروہ اس کا جو اوپر کا کنارہ ہے، تو لہٰذا دوسرا باب گویا ایک ذروہ سنام ہے جہاں دونوں طرف سے ایک ہی مضمون، محض اس فرق کے ساتھ کہ مخاطبین تبدیل ہو گئے ہیں، اپنے نقطۂ کمال تک پہنچتا اور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ادھر سے بھی وہی مضمون شروع ہوا اور وہاں جا کے اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گیا، ادھر سے بھی وہی مضمون شروع ہوا اور وہاں جا کے اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ گیا، تو کیا بن گئی؟ بالکل یوں سمجھیے کہ ایک طرح کا پیرامڈ بن گیا، ایک طرح کا کوہان بن گیا۔ قرآن مجید میں ابواب کی ترتیب اس طرح ہے۔ اس سے واضح ہے کہ دوسرے باب سے آگے ترتیب نزولی کا طریقہ پہلے باب کے لیے ربط کی اسی ضرورت کے پیش نظر اختیار کیا گیا ہے، یعنی دوسرے باب سے آگے جو ترتیب ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ وہ ترتیب کیوں تبدیل کی گئی ہے؟ یعنی اس میں مضمون اوپر سے نیچے اترنا شروع ہو گیا ہے، اس لیے کہ اسی طریقے سے اس کو مرتب کر کے یہاں پہنچا دینا۔ پہلا باب اس ترتیب میں، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ پہلے باب کو مقدم کیوں کیا گیا؟ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جو ابواب آخری ابواب ہیں وہ ادھر سے آتے، اس کے بعد یہ باب آتا اور پھر سورہ توبہ والا باب آ جاتا۔ تو پہلا باب اس ترتیب میں مقدم اس لیے ہوا ہے کہ حاملین قرآن اب اولاً اسی کے مخاطب ہے، یعنی ایک امت بن گئی ہے، اس امت کو وہی کام کرنا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، تو اس وجہ سے پہلے باب کو مقدم کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہماری دعوت، ہماری شریعت، ہمارے پیغام، ہماری ذمہ داری، ہمارے منصب شہادت کے ساتھ اصلاً اس کا تعلق ہے۔ یعنی جو باقی ابواب ہیں وہ تو نہ ماننے والوں کو مخاطب کر رہے ہیں، ماننے والوں کو کیا کرنا ہے ان کے لیے اصل خطاب اسی باب میں ہے، تو اس کو مقدم کر دیا گیا۔ انذار و بشارت اور اتمام حجت کا مضمون، یعنی جو مضامین ہیں وہ کیا ہیں؟ انذار، بشارت، اتمام حجت۔ پہلے باب کو چھوڑ کر بالعموم مکیات اور تزکیہ و تطہیر کا مضمون مدنیات میں بیان ہوتا ہے۔ یعنی مضامین کیا ہیں قرآن کے؟ یعنی یا انذار ہو رہا ہوگا، بشارت ہو رہی ہوگی، یا اتمام حجت ہو رہا ہوگا، یا ہجرت و برات کے مراحل آ رہے ہوں گے۔ تو مکیات میں یعنی مکی صورتوں میں یہ مضامین زیادہ تر بیان ہوتے ہیں، اور جو مدنیات ہیں، مدنی صورتیں ہیں، ان میں تزکیہ اور تطہیر کے مضامین زیادہ تر بیان ہوتے ہیں۔ تزکیہ و تطہیر کا مطلب میں سمجھا چکا، یعنی اس کے اندر یا تو شریعت دی جائے گی، مسلمانوں کو پاکیزہ زندگی کے لیے کیا چیزیں اختیار کرنی ہیں ان کی تعلیم دی جائے گی، انہوں نے جو غلطیاں اس وقت کی ہیں ان غلطیوں پر انہیں متنبہ کیا جائے گا، اور ان کو الگ کیا جائے گا منافقین سے، منکرین سے، تاکہ خدا کا فیصلہ سامنے آئے۔ لیکن یہ دونوں باب بھی ہر باب میں اس طرح ہم رنگ اور ہم آہنگ ہیں گویا جڑ سے تنا اور تنے سے شاخیں پھوٹ رہی ہیں۔ یعنی یہ جو مضمون ہوتا ہے انذار، بشارت، اتمام حجت، پھر اس کے بعد تزکیہ و تطہیر، تو ہر باب میں ابتدا ہونی ہے، پھر اس کو منتہا تک پہنچنا ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بالکل ہم رنگ اور ہم آہنگ ہو کر، جیسے کسی جڑ سے تنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، تنے سے شاخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح مضمون ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے اور پھر ایک تدریجی ارتقاء سے اپنے خاتمے اور اپنی انتہا تک پہنچتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے، آپ کی بعثت کے نتیجے میں خدا کی جو عدالت سرزمین عرب میں قائم ہوئی. یعنی کیا ہوا جب رسول اللہ آئے؟ صرف آپ نے آگے دین نہیں دیا، خدا کی عدالت زمین پر قائم ہوئی. خدا کی جو عدالت سرزمین عرب میں قائم ہوئی، اس کی روداد، اس کی سرگزشت اس حسن ترتیب کے ساتھ اس کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی گئی. یعنی قرآن کیا ہے کہ جو عدالت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی، اس کی سرگزشت ہے، اس کا بیان ہے، اس کی روداد ہے. گویا آپ ایک واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوا ہے. اس لحاظ سے دیکھیے تو قرآن مذہب کا یہ بنیادی مقدمہ بالکل آخری درجے میں ثابت کر دیتا ہے کہ خدا کی عدالت پورے عالم کے لیے بھی ایک دن اسی طرح قائم ہو کر رہے گی. یعنی اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ انبیاء علیہ السلام یہ پیغام لے کے آئے، یہ مذہب کا بنیادی مقدمہ ہے کہ لوگوں ایک دن خدا کی عدالت پوری انسانیت کے لیے قائم ہونے والی ہے. لوگوں نے عقلی استدلال سے اس مقدمے کو ماننے سے انکار کر دیا تو وہ عدالت زمین پر لگا کر دکھا دی گئی. قرآن مجید اس عدالت کی سرگزشت ہے، اور اس طرح گویا جس طرح ایک سائنسدان اپنی لیبارٹری میں تجربہ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، قرآن نے آخرت کے اس مقدمے کو اسی طرح ثابت کر دیا. یہ البیان کا مقدمہ ہے جو یہاں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اس کے بعد ہم پہلے باب کا مطالعہ شروع کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.